خواتین و حضرات، کویت پاکستان ایکسپو 2025 کا مقصد دونوں ممالک کے اسٹیک ہولڈرز، بزنس مین، ایکسپورٹرز، انویسٹرز اور حکومتی نمائندوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کویت گورنمنٹ نے حالیہ دورانیے میں پاکستان کے لیے کچھ نرمی کے معاملات اختیار کیے ہیں، جس میں ویزا اوپن ہو گئے ہیں اور حکومت کویت راستے آسان کر رہی ہے کہ تاکہ دوسرے ملکوں سے، خاص کر پاکستان سے جو انویسٹر ہے وہ کویت آئے اور اپنا کاروبار کرے۔ جو لوگ آلریڈی کاروبار کر رہے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں جو کہ کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے بھرپور استفادہ کریں۔ اس میں آپ کے پاس بہت سے سیکٹرز آ جاتے ہیں جن میں آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ میں ان میں سے چند کا نام لینا چاہوں گی، جس میں آپ کے پاس ٹیکسٹائل ہے، فوڈ ہے، ایگریکلچر ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، آئی ٹی ہے، ٹیلی کام ہے، ایٹسٹرا۔ تو یہ سب وہ سیکٹرز ہیں جن میں آپ لوگ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم۔ میں ملتمس ہوں پریزیڈنٹ آف فیڈریشن نائف العنیزی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السادة الحضور الكرام، معاكم أخوكم نايف عوض العنزي، رئيس الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات. في بداية أهنئ جمهورية باكستان الإسلامية بعيد الاستقلال، ونتمنى أن تدوم العلاقة الأخوية بين دولة الكويت والجمهورية الباكستانية، وأن يكون هناك تبادل تجاري واقتصادي بما ينفع التجارة الكويتية والباكستانية. وأنا أشكركم على حسن الضيافة عن شركة إعزاز العالمية والأخ العزيز محمد سليم وحضرتكم وجميعا الحضور، ولكم جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں اس شخص کو مدعو کرنا چاہوں گی جو کہ حالیہ پاکستان میں ان کا وزٹ تھا اور ان کو شان پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور وہ پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہیں۔ لیگل کنسلٹنٹ ہیں کویت میں، ممبر انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن انگلینڈ اور کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ میں ملتمس ہوں رانا اعجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected brother Hamza Tawqir, Community Welfare Officer, Embassy of Pakistan, Kuwait. Respected brother Naif Al-Anezi, President Federation of Kuwait, and brother Nasra Al-Shamali. On behalf of Kuwait Pakistan Friendship Association, I feel pride to say that today we are celebrating 78th Independence Day by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. You are most welcome in this event. Let me allow to say something in my own language. And خواتین و حضرات، آج یہ امر ہمارے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے کہ ہم اپنے وطن ثانی میں اپنے محبوب وطن کا 78واں یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج صبح سے تسلسل کے ساتھ یہ چوتھی تقریب ہے۔ پہلی سفارتخانہ پاکستان میں، دوسری پی آئی اے کے ہیڈ آفس میں ان کے مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں جناب غلام نبی قادری صاحب، تیسری گورنر ہاؤس فرمانیہ میں گورنر
ادبی الناصر الصباح کی قیادت میں، اور چوتھی یہ ہے۔ خواتین حضرات، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کسی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، نہ کوئی جہیز میں لے کر آتا ہے، اس لیے مسلسل قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر کے ہمارے آج کو محفوظ کیا۔ آج کی شام ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے اور کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ خواتین حضرات، جیسا کہ ناظم تقریب نے آج کی اس تقریب کی مناسبت کو آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ایک کویت پاکستان ایکسپو 2025 کو منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں اعزاز انٹرنیشنل اور لائف سٹائل فیشن میگزین اور دیگر منتظمین اس کے لیے متحرک ہیں اور اس کے آرگنائزرز ہیں۔ کویت میں جیسا کہا گیا، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے جناب محمد سلیم انصاری صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی تمام جو چیمبر آف کامرس ہیں ان کو مدعو کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی نمائندہ اس میں شرکت کر رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی مصنوعات، مختلف پروڈکٹس جو ہیں، فوڈ ہیں، سپورٹس ہیں، آئی ٹی کی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ کویت میں اس کے لیے ایک نمائش کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، جو کویت کے معروف علاقہ مشرف میں ان کا پلان ہے۔ یقیناً یہ ہمارے کویتی بھائیوں کے لیے اور جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستانی نو آموز بزنس مین جو کویت میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ جناب محمد سلیم انصاری صاحب، آپ کی یہ خوش بختی ہے کہ آپ کویت میں ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی تمام کنٹریز میں جہاں جہاں ہمارے پاکستانی مقیم ہیں، اگر آپ ان کا کمپیرزن کریں تو ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہ ون سٹی اسٹیٹ ہے، لیکن اس میں جو ہماری کمیونٹی ہے یہ دنیا کے تمام ممالک میں مقیم پاکستانیوں سے زیادہ متحرک اور فعال کمیونٹی ہے۔ دیکھیے صاحب، جب کسی قوم کا موازنہ کرنا ہو تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آزمائش اور کڑے امتحان میں قوم کہاں کھڑی تھی، کیا وہ بنیاد مرصوص بنی تھی؟ یہ مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم بنیاد مرصوص ہے، ایک سیسا پرائی دیوار بن جاتی ہے۔ یہی کویت کا حسن ہے کہ یہاں جتنی تنظیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، ابتلا کی کوئی گھڑی ہو، تمام تنظیمیں، ان کے اراکین ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اس پرچم تلے ہم ایک ہیں۔ یہی حسن ہے۔ تو میں کویت پاکستان ایکسپو 2025 کے آرگنائزرز کو آج کی یہ تقریب جو پری لانچنگ ہے 9، 10 اور 11 اکتوبر کو یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں پیش کی۔ انشاءاللہ
آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ صاحبان عزیز وقار، آپ قدم بڑھائیے۔ یہ پاکستانی بزنس مین یہاں موجود ہیں، جناب محمد عارف بٹ صاحب بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ بزنس کونسل کے، زاہد بٹ صاحب بیٹھے ہیں، پیر امجد صاحب بیٹھے ہیں، اور دیگر میرے صاحبان بیٹھے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن کی طرف سے بھی جو بھی کوآرڈینیشن ہوا ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ میرے وائس پریزیڈنٹ جناب محمد طاہر بشیر بیٹھے ہیں جو بزنس اور فائنانس کو بہت اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ہم انہیں کے پی ایف اے کی طرف سے اپنا کوآرڈینیٹر مقرر کریں گے، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں۔ تو میں اس پری لانچنگ کے موقع پر ہی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے یہ ملک عزیز پاکستان کے لیے، اور یہ ملک جہاں جو ہمارا موسم ہے، جہاں ہم اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے آتے ہیں، اس کے لیے دونوں کنٹریز کے مابین آپ کا جو باہم آپریشن ہے انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔